آپ نے فرمایا وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتِ، اچھی عورتوں کے بعد اب آپ نے بری عورتیں کون ہیں بتایا. وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتِ، تمہاری عورتوں میں بدترین عورتیں وہ ہیں جو متبرجات ہوں. تبرج کے معنی ہے اپنی زینت کا اظہار کرنا ایسے لوگوں پر جن کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کرنا جائز نہیں. بے پردگی کے ساتھ گھومنا، پرائے مردوں کے سامنے اپنی خوبصورتی ظاہر کرنا، اپنے جسم کے حصوں کو ان کے سامنے دکھانا. وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتِ، تمہاری عورتوں میں سب سے بری عورتیں وہ ہیں جو بے پردگی اختیار کرنے والی ہوں، بے حیائی کے ساتھ اپنی خوبصورتی کی نمائش کرتی ہوں. معلوم ہوا عورت کے لیے ابتدائی مرحلے میں سب سے پہلی چیز جو سب سے بری کہی جا سکتی ہے وہ بے پردگی ہے. ایک عورت کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بے پردہ ہو، کیونکہ ایک بے پردہ عورت نہ صرف اپنی آخرت خراب کرتی ہے بلکہ وہ سماج میں بھی گناہوں کے پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہے. اس کا بے پردہ ہونا مردوں کے اندر بے حیائی پیدا کرے گا، مردوں کے اندر شہوتوں کو ابھار کر زنا تک ان کو لے جائے گا. اگر وہ زنا تک نہیں جاتے ہیں تو کم سے کم ان کی نگاہیں خراب ہو کر ان کے دلوں میں خرابی پیدا ہو جائے گی. ایک عورت کا بے پردہ ہونا مردوں کے دین کو خراب کرنے کا ذریعہ ہے، سماج میں بے حیائی کے پھیلانے کا ذریعہ ہے. تو پہلی بری بات، پہلی صفت ایک عورت کے برا ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتِ، تمہاری عورتوں میں سب سے شر والی، سب سے بری عورتیں وہ ہیں جو بے پردہ ہوں، بے پردہ ہوں، متبرجات ہوں. نمبر 2 المتخیلات. المتخیلات، المتخیلات یعنی ایسی عورت جو مخیلہ کے معنی عربی زبان میں مخیلہ کہتے ہیں فخر کو. ایسی عورتیں جو فخر کرنے والی ہوں. عورت میں بعض اوقات اپنے مال کی وجہ سے، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے یا اپنے باپ دادا کے نامور ہونے کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے ایک قسم کا گھمنڈ ہوتا ہے. ہمارے ہاں پر دہیج کی رسم کی وجہ سے بعض اوقات ایک عورت اگر بہت زیادہ دہیج لے کر آتی ہے، جو کہ خود ایک بری چیز ہے، دہیج لینا دینا ہی غلط بات ہے. ایک عورت اگر بہت زیادہ دہیج لے کر گھر میں آتی ہے سسرال میں، تو دوسری بہوؤں کے مقابلے میں وہ گھمنڈ کرنے والی ہوتی ہے کہ میرا دہیج زیادہ ہے، میں جہیز لے کر آئی ہوں. عورت کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس میں گھمنڈ ہو. اس لیے کہ کسی بھی انسان میں اگر فخر اور گھمنڈ ہوتا ہے تو یہ اس کی آخرت کو برباد کرتا ہے اور اس کو اپنے عیوب سے غافل کر دیتا ہے، اس کو اپنی اصلاح سے غافل کر دیتا ہے. بلکہ بعض اوقات ایک انسان کا گھمنڈ اور تکبر اس کو کفر تک لے جاتا ہے، اس کو اللہ کے دین کے انکار تک لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابلیس نے انکار کیا، ابا واستکبر اور گھمنڈ میں آ گیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہوتا. تو ایک آدمی، ایک انسان جب گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو تکبر کفر تک بھی لے جاتا ہے کہ حق بات جب اس کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو اس کو قبول نہیں کرتا ہے. یہ گھمنڈ کی بنیاد پر ہوتا ہے. گھمنڈ ایک انسان کو، تکبر ایک انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے انکار کرنے تک لے جاتا ہے. بہت ساری عورتیں گھمنڈ میں آ کر دوسری عورتیں، دوسری بہویں، اپنے ساتھ رہنے والی پڑوسن، ایک گھر میں رہنے والی کئی عورتیں گھمنڈ کی وجہ سے حق بات کا بھی انکار کر دیتی ہیں. اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں، اللہ کو فخر پسند نہیں کہ اپنے اندر کوئی خوبی عورت دیکھے، خوبصورت ہو، دوسروں کے سامنے اپنی خوبصورتی پر فخر کرے اور دوسروں کو چھوٹا بتائے. مالدار ہو، دوسروں کے مقابلے میں فخر کرے اور دوسروں پر اپنی بڑھوتری، اپنی بڑائی جتائے. بڑے گھر کی ہو، دوسروں کو چھوٹا بتائے، دوسروں کو نیچ ثابت کرے. اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. تو دوسری بات جو عورت کی برائی کے لیے ہے، اس کو شر ثابت کرنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ عورت جو گھمنڈ والی عورت ہے. آپ نے فرمایا وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتِ، یہی عورتیں ہیں جو منافقات ہیں. نفاق کس کو کہتے ہیں؟
نفاق کہتے ہیں ظاہر میں خیر اور باطن میں شر کا ہونا، ظاہر میں خیر اور باطن میں شر کا ہونا، ظاہر میں ایمان اور باطن میں کفر، ظاہر میں خیر کا ظاہر کرنا اور اندر شر باقی رکھنا۔ یہ صفات جس عورت میں ہیں، ایسی عورت خیر والی نہیں ہو سکتی چاہے جتنا ہی اپنے آپ کو اچھی عورت بتائے۔ ایسی عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقات کہا ہے، ہن المنافقات۔ معلوم ہوا کہ عورتوں میں بھی نفاق ہو سکتا ہے، نہ صرف یہ کہ مردوں میں، عورتوں میں بھی نفاق ہو سکتا ہے۔ اور بعض اعمال نفاق والے اعمال ہوتے ہیں، جن میں سے بے پردگی اور گھمنڈ، یہ دونوں اعمال ہیں، ہن المنافقات۔ اور آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ منہن الا مثل الغراب الاعصم، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، اتنی ہی ان میں سے جنت میں جائیں گی جتنے ایسے کوے جاتے ہیں، ایسے کوے ہوتے ہیں کہ جن کے پر سفید ہوں۔ آپ نے ایسا کوا دیکھا ہے کہ جس کے پر سفید ہوتے ہوں؟ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایسے کوے ہوتے ہی نہیں ہیں، تو ایسی عورتیں جنت میں بھی نہیں جائیں گی۔ جیسے کوئی کہے کہ یہ آدمی تب تک جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے داخل نہ ہو، سوئی کے سوراخ میں سے داخل نہ ہو۔ ظاہر بات اتنا بڑا اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے جا ہی نہیں سکتا ہے، تو ایسی عورتیں کیسے جنت میں جا سکتی ہیں؟ یعنی یہ ان کے جنت میں نہ جانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ صفات ایسی ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو ایک عورت کو، جو ایک انسان کو جنت سے محروم کر دیتے ہیں، وہ جنت سے ایک انسان کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں جو عورتوں کو جنت سے محروم کرنے والی ہیں، اور ایسی عورتیں بری عورتیں ہوتی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں۔ تو اس حدیث کو شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث سنن البیہقی الکبریٰ میں موجود ہے۔